میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی. یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں. جب آپ کسی سے صلے کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسرت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی. اور دوسرا، جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی. یعنی آپ کو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کی حقیقی مسرت سے محرومی، دوسرا اس کے توقع پر نہ اترنے سے آپ کو اس کی تلخی بھی سہنا پڑے گی. لیکن اگر آپ اس کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب کا بندہ ہے، الخلق عیال اللہ، تو میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے سے اس کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو اور سرور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حضور کا غلام ہے، بس یہی آپ کی ترجیح ہوگی، تو پھر آپ اس کی مدد کریں گے تو کوئی اس سے آپ کی مستقبل کے اندر توقع وابستہ نہیں ہوگی. تو آپ کو پھر اس کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ تسکین عطا کر دے گا. اچھا، نفس بڑا ظالم ہے، یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تشہیر بھی ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے. جو دکھلاوے کے لیے، ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں. ہم کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں، ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں. جب کسی کی مدد کریں، کسی دکھیے کے کام آئیں، تو اللہ کی رضا ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ رضا الہی کے لیے آپ کا وہ عمل ہوگا تو زندگی نور علی نور ہو جائے گی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاص طور پہ جب آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں تو اس میں اس انداز سے مدد کرنے کی تلقین ارشاد کی کہ فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اور اتنے مخفی انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو سکی. تو آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو شامل کیجئے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آئیں، اور جب اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے تو یہ آپ کے باطن کی تسکین کا سبب ہوگا اور قرار جاں کا ذریعہ بنے گا، اور حضور کی خوشنودی آپ کو نصیب ہوگی. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے رسول کریم پیار کریں تو تم حضور کی امت سے پیار کیا کرو. آپ کسی کے بچے کا منہ چومیں، اس کی گال سہلائیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں، اس کو 50 روپے 100 روپے خوشی سے دیں، تو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باپ کے چہرے کو دیکھنا کہ تم تمہارا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اوپر فدا ہو جانے کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی گال سڑا رہا ہے. یار کوئی کسی کے بیٹے سے پیار کرے تو اس کی شفقتیں آپ پہ برس رہی ہوتی ہیں، تو جب رسول اللہ کی امت سے کوئی پیار کرے تو رسول کریم کی رحمتیں کتنی برس رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر. اس لیے حضور کی امت سے پیار کرو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے اتنا شدید پیار تھا، اتنا شدید پیار تھا کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو آئیے میں اور آپ اس بات کو اپنے اندر اتار لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویوں کے اندر اتنی خوبصورتی رکھنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے. ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل
کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسمیں بس جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔